جی السلام علیکم دوستوں، میں سرفراز صفی اور آپ میرا ویڈیو لاگ دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ملک کی سیاست میں ایک بندہ ہے جسے کبھی سب پہ بھاری کہا جاتا ہے، کبھی سیاست کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ دیکھنے میں وہ ویلن ہے پورا، اور اس بندے کے حوالے سے عجیب و غریب داستانیں ہیں، کچھ سچی کچھ جھوٹی۔ 15 سال سے اس بندے کا راج ہے مسلسل صوبہ سندھ پہ، اس سے پہلے بھی رہا، لیکن یہ 15 سال تو لگاتار ہے نا۔ یہ نگرانوں کے یہ چند مہینے نکال لیں تو اس کا راج ہے۔ اس کے ساتھ جرم کی، اس کے ساتھ محبت کی، اس کے ساتھ قبضہ گروپ ہونے کی، اس کے ساتھ دنیا کا ایک بڑا اور پاکستان کا نمبر 1 دولت مند ہونے کی داستانیں ہیں۔ یہ بندہ ہے آصف علی زرداری، جس پہ بہتان ہے یا الزام ہے یا کچھ بھی کہ اپنی ہی بیوی شہید بے نظیر بھٹو کا قاتل بھی یہی ہے، لوگ کہتے ہیں، لیکن اس میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے یہ مجھے نہیں پتا، آسیدھی گل ہے۔ اس پر یہ بھی الزام ہے کہ شہید مرتضیٰ بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو کے بیٹے مرتضیٰ بھٹو کو بھی اسی نے مارا۔ وہ بیمبینو سینما کی بات بھی مشہور ہے اس کے حوالے سے، لیکن کم عقل کہتے ہیں یہ وہاں ٹکٹیں بیچتا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بیمبینو سینما کا مالک تھا۔ وہ حاکم علی زرداری نے، اس کے والد نے بنوایا تھا وہ بیمبینو مارکیٹ، اور اس کے اوپر والے فلورز میں بیمبینو سینما تھا۔ یہ بندہ جب سے اس کی شادی ہوئی شہید بے نظیر کے ساتھ، تب سے ہی خبروں میں ہے، نیگیٹو خبروں میں زیادہ اور پازیٹیو خبروں میں کم۔ بہت سارے لوگ اس پر فریفتہ ہیں، اور اکثریت اس ملک کی اسے شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہمیشہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھا گیا۔ صدر پاکستان رہا، چیئرمین ہے پیپلز پارٹی کا، اور کہتا ہے کہ اصل چیئرمین جو ہے نا ذوالفقار علی بھٹو کا نواسہ بلاول بھٹو، وہ بھی میرے ٹکٹ کا محتاج ہے، میں ٹکٹ دوں گا تو وہ الیکشن لڑے گا، نہیں تو نہیں لڑے گا۔ اس کی سیاست بڑی گھمبیر ہے، 11-12 سال جیل میں رہا، اور اس پہ الزام یہ بھی ہے کہ شہید بے نظیر بھٹو کے باڈی گارڈز اس نے وہ بندے لگائے جو کریمنلز تھے، اشتہاری تھے، اور اکثر اس کے جیل کے ساتھی تھے۔ راج ہے اس کا، بڑا راج سندھ میں۔ چڑیا پر نہیں مارتی آصف علی زرداری کے حکم کے بغیر، بیوروکریسی ہو، ایجنسیز ہوں، عوامی نمائندے ہوں، کوئی بھی، وہ جب کہتا ہے کہ یہ ہونا ہے تو وہ ہوتا ہے۔ راؤ انوار ایس ایس پی ملیر اس کی ناک کا بال تھا، اس کا سونا پتر تھا۔ راؤ انوار اس پہ جھپٹ رہا ہے، ہٹ کے جھپٹ رہا ہے، حملے کر رہا ہے۔ ایک نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے راؤ انوار نے آصف علی زرداری پر بڑے بڑے الزامات لگائے۔ یہ وہی راؤ انوار ہے کہ جسے ہر مشکل سے آصف علی زرداری ایسے نکال کے لے گیا جیسے مکھن میں سے بال نکالتے ہیں۔ یہ راؤ انوار تب ایس ایس پی تھا ملیر میں، جب آصف علی زرداری کا یار ملک ریاض وہاں بحریہ ٹاؤن کے نام پر غریبوں کی زمینیں اونے پونے لے رہا تھا، اور جو نہیں بیچتا تھا وہ پولیس مقابلوں کی باتیں آپ کو پتہ ہے نا۔ یہ راؤ انوار وہی ہے جس نے نقیب اللہ محسود جیسے ایک نوجوان کی جان لی، اسے کریمنل کہہ کے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ کریمنل نہیں تھا، وہ تو ایک ماڈل تھا، ایکٹنگ کا شوق تھا اسے۔ یہ راؤ انوار آج آصف علی زرداری پر چڑھ دوڑا ہے۔ صرف راؤ انوار ہی نہیں، سائرہ بانو
2018 کی جو اسمبلی تھی عمران خان والی، عمران خان کی حکومت والی، اس اسمبلی میں ایک بڑی بے باک آواز سائرہ بانو کی تھی۔ سائرہ بانو کون ہے؟ جب میں نے یہ چینل آواز میڈیا شروع کیا جس پہ میں بات کر رہا ہوں، اس کا 24واں ولاگ، 24ویں ویڈیو ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں اسے۔ وہ پوری کی پورا کا پورا ولاگ میں نے سائرہ بانو پر کیا تھا کہ یہ خاتون کون ہے۔ اسے سندھی سمجھا جاتا ہے لیکن یہ سندھی نہیں ہے۔ سندھ میں اس کی شادی ہوئی ہے سانگڑ میں کلیم اللہ وسان کے ساتھ، جو حر ہے، حر سمجھتے ہیں نا، حروں کے پیشوا پیر پگاڑو، ان کا یہ حر ہے، پیر پگاڑا کا جی ڈی اے کا حصہ ہے، فنکشنل مسلم لیگ کا حصہ ہے یہ خاندان۔ اور سائرہ بانو کہتی ہے کہ میں پکوڑے بنا رہی تھی کچن میں، روزوں کے دن تھے، افطاری کے لیے پکوڑے بنا رہی تھی تو مجھے فون آیا کہ آپ نے قومی اسمبلی کی مخصوص نشست کے لیے بطور امیدوار کاغذات جمع کروانے ہیں۔ تو میں نے اسی وقت پکوڑوں کا مسالہ ایک طرف رکھا اور بھاگ پڑی۔ یہ سائرہ بانو اسمبلی میں کہتی تھی کہ بند کرو پارلیمنٹ دیاں لائٹاں، اس لیے کہ تم لوگوں نے بجلی اتنی مہنگی کر دی ہے کہ پارلیمنٹ کی جلتی لائٹیں بلدیاں بتیاں مینوں چنگیاں نہیں لگدیاں۔ پھر وہ گنگا نہا لیا، وہ اس کا ڈائلاگ بڑا مشہور ہوا۔ اور عالیہ حمزہ ملک جو قومی اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر جیت کے آئی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے، یہ اس کی سہیلی ہے۔ اس کا خاندان جالندھر سے پنجاب آیا، اس کے ماں باپ۔ جالندھر وہی ڈسٹرکٹ ہے انڈیا کا کہ جہاں سے ضیاء الحق کا خاندان بھی پنجاب آیا۔ عجیب سٹوری سنانے لگا ہوں۔ یہ وہی جالندھر ہے جہاں سے مولوی مشتاق جس نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی، اس کا خاندان بھی پاکستان ہجرت کر کے آیا۔ یہ وہ جالندھر ہے کہ جہاں کے یہ مولوی مشتاق اور جہاں کی ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی تھی۔ یہ جالندھر سے پنجاب کے شہر صادق آباد کے پاس آئے، ایک گاؤں میں سائرہ بانو کا خاندان۔ 18 سال کی عمر میں یہ خاتون کراچی چلی گئی اور ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اس نے ایویشن میں نوکری کر لی، پائلٹ بننا اس کا خواب تھا۔ اور وہ کہتی ہیں کہ 1996 میں 1996 میں جب اس کی پہلی سیلری آئی تو وہ 40-45 ہزار روپے کے قریب تھی۔ مجھے یاد ہے کہ 97 میں نے جرنلزم شروع کیا نجم سیٹھی کے اخبار سے، اور جو میری پہلی سیلری تھی وہ 3900 روپیہ تھی۔ آخر ایویشن دے وچ تے نجم سیٹھی دے اخبار دے وچ فرق تے ہے نا، لیکن ہمیں چاؤ تھا، مجھے چاؤ چڑھا ہوا تھا 3900 روپیہ تنخواہ۔ تو جب 96 میں سے 40,000 روپیز تنخواہ ملی ہوگی تو سائرہ بانو کی حالت کیا ہوگی؟ وہ عاشق ہے پنجابی شاعری کی، پنجابی شاعر ہوں میں بھی، چلیا جی نو جی ہوندی ہے، ہور محبت کی ہوندی ہے۔ میرے اکثر اشعار سائرہ بانو کے پاس ہیں۔ تجمل کلیم کے 2 اشعار اس نے اسمبلی میں پڑھے تھے تو تب ہمیں پتہ چلا تھا کہ ایتے پنجابن بھی ہے۔ وہ کیا تھا شعر؟ ہاں، بالے کھڈونے ویکھ کے آپے ٹر جائے گا، دھکے تے نہ مارو، اس طرح کا کچھ تجمل کریم کا وہ بہت خوبصورت شعر ہے۔ تو ہمارے کان کھڑے ہوئے کہ ہیں کوئی، یہ تو سندھی سی، یہ تو پنجابی۔ تو وہ بلے شاہ کو بہت پڑھتی ہے اور کہتی ہوتی ہے کہ بلا کی جانے میں کون۔ اسے سندھ میں اس سائرہ بانو کو پیپلز پارٹی کے خلاف شیرنی بنا کے چھڑ دیتا گیا ہے، آصف علی زرداری کے خلاف۔ صرف راؤ انوار ہی نہیں،
सायरा बानो, रोशन जोनेजो मोहम्मद खान जनेजो, आपको याद होगा ना, 85 की गैर जमाती असम्बली के वज़ीर आज़म थे मोहम्मद खान जोनेजो, ज़िया-उल हक के दौर में, और फिर ज़िया-उल हक से इख्तलाफात के बाद उन्होंने छोड़ दिया था, प्राइम मिनिस्ट्री छोड़ दी थी, असम्बली भी वो खजर खारी हो गई थी, आपको पता है, गैर जमाती असम्बली थी, गैर जमाती इलेक्शन हुए थे। ये उसी ख़ानदान के हैं रोशन जोनेजो, जो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं शहजाद कोट में, और उसके मुकाबले में सायरा बानो मैदान में उतरी हैं। लेकिन सायरा बानो को टास्क कुछ और दिया गया है। वो दबंग आवाज़ है, बड़ी पॉपुलर है, सिंध के पूरे पाकिस्तान में सेलिब्रिटी हो गई है। मखसूस नशिस्तों पर जीतने वाली वो खातून अपने लहजे के बिना पर, अपनी गुफ्तगू की बिना पर, अपनी स्पीचेस की बिना पर जो उसने कौमी असम्बली में की, वो सेलिब्रिटी हो गई। दुनिया उसे देखना चाहती है, मिलना चाहती है। ये सायरा बानो, इसे टास्क दिया गया है कि यह जी सीट है ना रोशन जनेजो के मुकाबले ते तेरी, ये असी जेती लांगे। पूरे सिंध के तूफानी दौरे करने हैं बाकी के दिनों में, और पीपल्स पार्टी की ऐसी तहसी करके रख देनी है, इसे तहस नहस करके रख देना है। किसने इसकी ड्यूटी लगाई है? असल मुद्दे की तरफ आ रहा हूं मैं। आपको पता होगा, बड़े जो पीर पगारा शरीफ थे, मुराद अली शाह साहब, हुर्रों के पेशवा, वो कहते होते थे कि मैं GHQ दा बंदा वां, मुझसे GHQ है। और मुस्लिम लीग फंक्शनल के हवाले से हमेशा यही समझा गया है कि ये इस्टेब्लिशमेंट की जमात है। लेकिन सायरा बानो का तुर्रा ये है कि इस्टेब्लिशमेंट की उस जमात की ये खातून इस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई शहबाज हुकूमत के खिलाफ बात करती थी, और डट के बात करती थी, खड़ी होकर बात करती थी। सन्नाटा छा जाता था पार्लियामेंट में। आज भी GDA जो बनाया गया वहाँ इत्तेहाद सिंध में, जिसमें मुस्लिम लीग फंक्शनल एक बड़ी जमात है, GDA को इस लीड यही करती है, उसे इस्टेब्लिशमेंट की GDA समझा जाता है। बात आ गई जो मैं कहना चाह रहा था कि आसिफ अली जरदारी के खिलाफ एक तरफ राव अनवार को छोड़ा गया है, जिस तरह के बयानात दिए हैं, जिस तरह की मुखालफत शुरू की है राव अनवार ने आसिफ अली जरदारी के खिलाफ, वो कल्ला नहीं ये बोल सकता। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते हैं ना PTI की, मुबैना तौर पर इल्ज़ाम ये है कि अनवार राव के पीछे यही है। उसे लाया गया है, अनवार राव को घर का भेदी लंका ढाए, वो तो आपने सुना ही है ना। ये घर का भेदी लाया गया है आसिफ अली जरदारी के खिलाफ, उसे आहो करने के लिए ना, आहो समझते हैं मेरे हैंड्स का इशारा। और दूसरी तरफ से सायरा बानो को मैदान में छोड़ा गया है। सच्ची बात है कि नवाज शरीफ की हालत ये है, मुस्लिम लीग नून की, कि ये पूरे मुल्क में से तो क्या, पंजाब में से भी सीटें निकालती नजर नहीं आ रही। बयानदारी की बात की जाए तो, अगर फेयर इलेक्शन होते हैं, पंजाब भी छोड़ दे, ये लाहौर से भी जीतती, जो इनका अपना शहर है, वहाँ से भी फतह मंद होती, ये मुस्लिम लीग नज़र नहीं आ रही। खुला छाड़ दिता जावे आज भी सारा मैदान, वो अडियाला जेल वाले को भी बाहर ले आया जाए, तो मुस्लिम लीग नून कितने लब्बे ही ना, अडियाले वाले को भी बाहर ले आए, नवाज शरीफ को 8 फरवरी तक सिंध में बिठा दें, फिर भी सिंध आसिफ अली जरदारी का है। कैसा है? पीपल्स पार्टी वहां इतनी मतलब लोगों दी जड़ां च बैठी है यार, बन्निया होया है
کہ نہیں پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی نہیں، وہ کوئی بھی ہو، لیکن جو حکومتیں بناتے گراتے اور سارا یہ کھیل تماشے کو گرم رکھتے ہیں نا، ان کو آصف علی زرداری نے یہ تانا دیا تھا بڑا، بات سن لیں پوری کی پوری، سیاست بڑی گہری، بہت گہری ہوتی جا رہی ہمارے پاکستان کی، یہی تانا دیا تھا، سوری بیمار آدمی یار، یہی تانا دیا تھا کہ بھائی جان کھلا چھڈ دو تسی پورے سارے شیراں نوں، جنے بھی شیر بگیاڑ بلے یا رچ روچ ہے قومی سیاست دے، تو مسلم لیگ نون جس کو پورے پروٹوکول کے ساتھ جس کے سربراہ کو آپ پاکستان میں لائے ہیں نا، وہ لاہور سے نہیں جیت سکے گے، سارے اگر چھاڑ دو تھے، لیکن ہم سندھ سے جیتیں گے، ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا، اسے کمزور کرنے کے لیے، اسے اس کی اوقات دکھانے کے لیے، یوں کہہ لیں آصف علی زرداری کو سائرہ بانو اور راؤ انوار میدان میں ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، پنجابی کا کہان ہے، اکھان ہے، سوری اردو بول کے یار، پنجابی کا کھان ہے کہ جا کے بوہا تے کھڑکانا، جو منگی چیز دے گا نہیں تو گھر بھی نہ واپس آن دے گا، بن تو نہیں لے گا۔ یہ وہی کریں گے کہ آصف علی زرداری کو ڈاؤن کرنے کے لیے، اس کی سیاست کو ڈاؤن کرنے کے لیے یہ سندھ میں پوری ایک گیم کریں گے۔ اسٹیبلشمنٹ میں دو دھڑے مشہور ہیں، اسپیشلی خفیہ والوں میں، یوں کہہ لیں ایک جنرل صاحب کا، بڑے جنرل صاحب کا، دوسرا چھوٹے جنرل صاحب کا۔ چھوٹے جنرل صاحب کے بیٹے کی شادی تھی تو پیپلز پارٹی ساری وہاں موجود تھی، یہ اپنے میں ایک دو ولاگس میں یہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں، یہ خفیہ والوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور مسلم لیگ نون کے صرف دو بندے تھے، تین، ایک کا نام ہے شہباز شریف، دوسرے تھے یہ شاہ خاقان عباسی جو اب مسلم لیگ آہوکار بیٹھے، اور تیسرے امیر مقام کے پی سے، اور پیپلز پارٹی پوری کی پوری وہاں موجود تھی۔ سندھ کے سابق وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، یہ شرجیل میمن، فریال تالپور آصف علی زرداری کی بہن بلاول کی پھپھو، اور نیچے والی ساری جو ہوتی ہے قیادت، وہ ساری کی ساری اس شادی میں موجود تھی۔ چھوٹے جنرل صاحب جو ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کے ہیں، اور بڑے جنرل صاحب جو ہیں مسلم لیگ ان کو چاہتے ہیں کہ حکومت ملے، اس طرح کا کوئی روڑا کوئی پھڈا ہے، چھوٹا موٹا، کوئی بڑا نہیں، لیکن ایک چیز ہمیشہ ذہن میں ہمیں رکھنی چاہیے کہ یہ چومکھی جنگ ہے۔ ایک طرف سندھ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، دوسری طرف سرفراز بگٹی بلوچستان میں سے، جسے اسٹیبلشمنٹ کا بندہ کہا جاتا ہے اور جسے وزارت داخلہ، نگران وزارت داخلہ پاکستان کی دی گئی تھی، وہ پیپلز پارٹی جوائن کر رہا ہے۔ سنار اللہ زہری جسے اسٹیبلشمنٹ کا بندہ کہا جاتا ہے، وہ پیپلز پارٹی جوائن کر رہا ہے۔ بلوچستان دیا جا رہا ہے اسے ایسے، اور سندھ میں اس کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں۔ ٹانگیں کھینچنے والوں کو پتہ ہے کہ سائرہ نسیم یا راؤ انوار کے ذریعے ہم کوئی بڑی ٹانگ اس کی نہیں کھینچ سکتے۔ انگلاں تک ہی رہے گا کام، پیراں دیاں انگلاں تک، گٹے نو ہاتھ نہیں پینا آصف علی زرداری کے۔ لیکن آصف علی زرداری اپنے ہی بیٹے کے گٹے کو ہاتھ ڈال رہا ہے، گھٹنے کو، بلکہ ٹخنے کو، گٹا ٹخنے میں پہ وہ تو گوڈا ہوں ہے نا، گھٹنا، اس کے ٹخنے کھینچ رہا ہے اپنے بیٹے کے۔ اس کا بیٹا بلاول بھٹو آئیڈیلزم کا شکار ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ سیاست وہی کرے جو ذوالفقار علی بھٹو کی سیاست تھی،
وہ سیاست وہی کرے جو اس کی ماں کی سیاست تھی، شہید بے نظیر بھٹو کی، لیکن اس کا باپ چاہتا ہے کہ وہ آج کی سیاست کرے، گیو اینڈ ٹیک. اچھا کی لو گے تو کی دو گے، اس پہ اختلاف ہے بہت بڑا بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری کے درمیان. بعض اوقات باپ اپنے بیٹے کو اپنے لیے بوجھ سمجھتا ہے، اور بعض اوقات بیٹا اپنے باپ کی سیاست کو اپنے لیے بوجھ سمجھتا ہے. یہ چمکھی جنگ ہے. راون وار، سائرہ بانو، سرفراز بگٹی، ثناء اللہ زہری، بلاول بھٹو، آصف علی زرداری، یہ اس جنگ کے بڑے پلیئر ہیں، بڑے پلرس ہیں. اور اس میں چھوٹیاں مچھیاں جڑیاں نا کھادیاں شادیاں جاندیاں. آصف علی زرداری نے اگر زیادہ توں تڑاک کرنے کی کوشش کی تو وہ جو نکاح سا کاکا نہیں فوزیہ وہاب کا بیٹا بٹھایا ہوا میئر بنا کے کراچی کا، اور جس طرح کی ریگنگ سے پی ٹی آئی کے بندے توڑ کر اسے میئر بنایا تھا، جماعت اسلامی والوں کو ہرا شیری دے دی نا انہوں پائیاں نے جو بناتے اور گراتے ہیں، تو 1 منٹ میں کراچی ہاتھ سے نکلتا ہے. اور اگر آصف علی زرداری وہی کریں گے جو اسے کہا جائے گا اور اتنا ہی حصہ لیں گے جتنا حصہ دیا جائے گا، مرتضی وہاب بھی موچ رہے گا. ہو سکتا ہے صدر پاکستان بن جائے پھر سے آصف علی زرداری، جس طرح سے مشہور ہے سب کچھ، لیکن بلاول بھٹو ایسی صدارت نہیں چاہتا. وہ وزیر اعظم بننا چاہتا ہے اپنے نانے کی طرح، وہ وزیر اعظم بننا چاہتا ہے اپنی ماں کی طرح. لیکن افسوس کہ بلاول بھٹو کی سیاست سنجیدہ سیاست تو ہے، نظریاتی سیاست تو ہے، اپنے نانا اور ماں کو یاد تو کرواتا ہے لوگوں کو، ابھی اس کا سٹیٹس یہ نہیں ہے. بات اس پہ بہت لمبی ہو سکتی ہے، لیکن میں نے وہی اپیل کرنی ہے آج پھر جو میں اپنے 2 ولاگس میں پہلے کر چکا ہوں. آپ نے کان نہیں دھرا، میرے ویورز نے ذرا نہیں کان دھرا. میں نے آپ کو ایک بزرگ کی بات بتائی تھی، اس کی ریکویسٹ بھی بتائی تھی، اس کی اپیل بھی بتائی تھی کہ لاہور پریس کلب میں میرے ساتھ ایک شام تھی، اور اس شام کے بعد گیٹ پر وہ بزرگ یہ ڈن کر کے آیا تھا کہ آج تو صفی ہمیں یہاں مل جائے گا پریس کلب میں، کیونکہ اس کے ساتھ شام ہے. تو اس نے مجھ سے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ بیٹی کی شادی سر پر آ رہی ہے، میرے پاس انتظام کوئی نہیں ہے، میں مفلس ہوں لیکن وائٹ کالر ہوں. اپنے ولاگ میں ضرور بات کیجئے گا، میری اگر ہیلپ ہو سکے تو ضرور کیجئے گا. میں نے کوئی ہفتہ پہلے اپنے ولاگ میں دوبارہ یہ بات کی تھی کہ ویاہ سر تے آیا ہے اس بچی کا. نہ پہلی دفعہ کسی نے اس پہ کان دھرا اپیل پر، نہ دوسری دفعہ. آج تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ اب تو شادی بالکل ہی سر پر ہے. اس بزرگ نے التجا کی تھی کہ اس کا نام نہ آئے، اور دینے والے ایسے دے کہ ایک ہاتھ دیکھے، ایک ہاتھ دے اور دوسرے کو خبر نہ ہو. اس لیے میں نے کہا تھا کہ میرے ہر ولاگ کے ڈسکرپشن میں، میری ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میرا بینک اکاؤنٹ نمبر ہے، ایزی پیسہ نمبر ہے، جائز کیش نمبر ہے. اگر ہو سکے تو ان کی خدمت کر دیجئے، ایک ہاتھ دے اور دوسرے کو خبر نہ ہو. جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان سے التجا ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کی بیل آئیکن ضرور دبا لیں. ہم 30,000 سبسکرائبرز کی طرف بڑھ رہے ہیں. 29,000 اور چند 100 سبسکرائبرز ہمارے ہو چکے ہیں الحمدللہ. ابھی میری 125 کے قریب اس چینل پہ ویڈیوز ہیں، ولاگس ہیں میرے، اور اللہ نے کرم کیا کہ ہم بڑی جلدی 50,000 کی طرف بھی جا رہے ہیں. اللہ حافظ.